بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ اس چینل پہ ہم نے ابھی تک ایک ہی ویڈیو ڈالی ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے صرف ویسے ہی یہ سمجھ لیں کہ وداؤٹ اینی ایم اینڈ پلاننگ ہم نے اسے شروع کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، الحمدللہ ویل ڈیفائنڈ پلاننگ ہے اور ویل ڈیفائنڈ ایم ہے جس کے تحت اس کو لانچ کیا ہے ہم نے۔ بس صرف یہ ہو رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو کمزوریاں پچھلے چینل کو جب لانچ کرتے ہوئے ہم سے ہو گئیں، جو ریسرچ یا اسٹڈی کم ہوئی یا جو ہماری ویژن تھا اس میں جو کمی تھی اس کو ہم یہاں پہ پورا کریں۔ اس وجہ سے اس چینل کا جو سیکوینس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہفتے میں ہم 3 ویڈیوز اپلوڈ کیا کریں گے، جس میں ایک جو ہوگا وہ انٹرپرینورشپ کا کورس ہوگا، جو کہ آج آپ دیکھیں گے بھی اس کا پہلا لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں۔ اور دوسرا لیکچر جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم جو بزنس وزٹ کرتے ہیں، جو ہماری کلائنٹ سائٹ ہوتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ان کلائنٹ سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، ان کی لائف کے بارے میں ان سے پوچھیں گے انہوں نے کیسے یہ کام شروع کیا اور کیسے سکسیس حاصل کی انشاءاللہ تعالی۔ اور تیسرا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہم ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی خاص پیسہ نہیں ہے اور اسکل میں بھی وہ بھی تھوڑے سے ایوریج سے ہیں، وہ کوئی کام کرنا شروع چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ہم کوئی نیا آئیڈیا ود کمپلیٹ آپ کی پلاننگ ود کمپلیٹ فائنینشیل شیٹ اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم پورا اس میں اس کو ایکسپلین کریں گے اور بلیک اینڈ وائٹ دیں گے، فائلنگ کی فارمیٹ میں جو ہم دیتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی اس طرح سے دیں گے۔ تو ہم اپنے پہلے لیکچر کی طرف کہ ہم کون سا لیکچر دیں گے۔ غالباً 3 یا 4 سال پہلے نیو پورٹ میں ہم نے انٹرپرینورشپ بہت ہی کامیاب طریقے سے کروایا تھا، تو وہاں پر میں نے سب سے پہلے کہا، میرے ہی نام سے یہ موجود ہے، صغیر اسکل انالائسس ٹیسٹ۔ میں یہ کہتا ہوں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اسکل ہے کیا۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جو کہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھانا ان کی اسکلز ہے، حالانکہ وہ بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں لیکن وہ اچھے ٹیچر نہیں ہوتے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر اچھا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اچھا ٹیچر بھی ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ جو بہت اچھا ٹیچر ہو وہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ رہا ہو، نمبر والا اسٹوڈنٹ رہا ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ اسکل کو کیسے جج کیا جائے گا، اور جس کی میں ساتھ ساتھ کچھ مثالیں بھی آپ لوگوں کو دوں گا۔ اس ٹیسٹ میں میں اسکرین پر انشاءاللہ تعالی جب ایڈٹ کرواؤں گا تو فارمولے کی پوری پکٹوریل ریپرزنٹیشن بھی دوں گا کہ 3 سوال آپ نے اپنے آپ سے کرنے ہیں، 3 کوشچنر آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ نے اپنے رکھنے ہیں اور انہیں کرنا ہے۔ پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے پورے 1 سال کے اندر آپ کے دوست جو رہے ہیں ان کی ہائی لائٹڈ اسکلز کیا تھیں، جس اسکل میں وہ جابس کر رہے ہیں، جس اسکل کو وہ پڑھا رہے ہیں، جو بھی سم تھنگ ایسی چیز ہے وہ کون سی تھی، آپ نے وہ ایک سیکوینس سے لکھ لینی ہے۔ فار ایگزامپل 10 آپ کے دوست تھے تو اس میں سے 5 کی کیا تھیں، 3 کی کیا تھیں، 1 کی کیا تھی، 1 کی کیا تھی، 2 کی کیا تھی، اس طرح کر کے آپ نے اسے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے۔ تو آپ کا پہلے سوال کا آنسر آ گیا۔ دوسرے سوال میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پچھلے پورے 1 سال کے اندر آپ سے لوگ جو مشورہ لینے کے لیے آئے وہ سب سے زیادہ کس چیز کے بارے میں مشورہ لینے کے لیے آئے۔ جیسے میں یہاں پر اگر اپنی مثال دوں تو میرے زیادہ تر جو دوست رہے، یعنی کہ جو میرے ساتھ جن کا انٹریکشن رہا، وہ ریسرچر تھے، ایجوکیشنلسٹ تھے اور انٹرپرینور تھے اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ ڈاکٹرز تھے۔ اسی طرح سے میرے سے جو سب سے زیادہ سوال کیے جاتے ہیں وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ کیے جاتے ہیں، پرسنالٹی گرومنگ سے ریلیٹڈ کیے جاتے ہیں،
وہ ریسرچ سے ریلیٹڈ کیے جاتے ہیں، ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ مینول سے ریلیٹڈ کیے جاتے ہیں، اور بزنس سے ریلیٹڈ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 سوالوں کے آنسر آ گیا آپ کے پاس. تیسرا سوال کہ آپ کو پچھلے 1 سال میں جو کامیابیاں ملی وہ کون کون سی تھی. آپ نے اس کو 1 to 10 ریٹنگ دے کے اسے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے، اس کی فریکوینسی بھی لکھ لینی ہے. جیسے مجھے سب سے زیادہ جو کامیابیاں ملی وہ ہیلتھ کے لحاظ سے ملی. پوری دنیا میں جو انسالویبل کیسز تھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کیے وہ میرے کیسز کافی 99% الحمدللہ سالو ہوئے. پھر میرے سے لوگوں نے زیادہ تر جو کنسلٹنسی لی وہ آپ کے انٹرپرینورشپ کے لحاظ سے لی، پچھلے 1 سال کی بات کر رہا ہوں. پھر میرے سے زیادہ تر لوگوں نے ریسرچ اینڈ ایجوکیشن کے لحاظ سے لی. آپ اس پہ دیکھیں جو پیچھے چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا، سیم وہ ساری کی ساری چیزیں جو تھیں وہ آپ لوگوں کے بھی ادھر لائی کر رہی ہیں. صحیح ہے. اب چونکہ میں نے ایک ایم فل لائف ڈیزائن کی وجہ، چونکہ میں خود دوسروں کو سکھا رہا ہوتا ہوں، تو اس میں یہ بہت ویل ڈیفائن میرے تینوں کوسچن ہو گئے، اوور لیپ کر لے. جیسے آپ نے میٹرک میں پڑھا تھا نا یونین اینڈ انٹرسیکشن، سیم لائک دیٹ، اسی طرح کا یہاں پر دیکھیں اگر تو جو تینوں میں کامن ہوگا یعنی کہ انٹرسیکشن ہوگا وہ آپ کی اسکلز ہوگی. اب اس کی ریٹنگ دیکھنی پڑتی ہے کہ وہ کتنا زیادہ. جیسے فار ایگزامپل میں اگر کہوں تو میرے پاس 5 سے 6% وہ ہے نمبر آؤٹ آف 10 جو تھے وہ ہیلتھ سکسیسفل سٹوریز ہیں میری. 60% آئی ہوپ کہ بہت اچھی کنسلٹنسی ہے ہماری ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ. اسی طرح سے 10 میں سے 3 جو ہیں وہ سکسیسفل میری ایجوکیشنل سٹوریز ہیں پچھلے سال کی، اور اسی کے اندر میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ لے لیتا ہوں، اور 1 اور 2% میری میں ہے بزنس سکسیسفل سٹوریز ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ اسی لحاظ سے جو ہے وہ آپ اپنی جو ہے لائن وہ چوز کرتے ہیں. صحیح ہوگی. اب بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو تینوں جب کوشچنر کو فل کریں گے تو کوئی بھی ویل ڈیفائن اسکل سامنے نہیں آئے گی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے 90% لوگوں کو کوئی نہ کوئی اسکل دی ہوئی ہوتی ہے. جیسے میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا میٹرک بھی نہیں ہوں گے، لیکن کیا تھا کہ ان کی مارکیٹنگ کی اسکل بہت اچھی تھی اور انہوں نے کوئی بھی کمپنی جوائن کر لی. جیسے میرے ذہن میں ایک نام آ رہا ہے، انہوں نے کمپنی جوائن کی، بعد میں MBA کیا تھا انہوں نے، اور ود ان 3 ایئر وہ GM مارکیٹنگ ہو گئے تھے. اس میں بینگلو 0 میٹر گاڑی سم تھنگ، یہ سب چیزیں جو تھیں یہ ان کے لیے بائی پروڈکٹس ہو گئی تھیں. پہلے ان کی بچیاں جس سے بچی ہیں ماشاءاللہ 3 ان کی، پہلے وہ ایک گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھیں، اب وہ کراچی کے سب سے بڑے نامی گرامی اسکول میں پڑھتی ہیں. یعنی کہ ان کی سکسیس کی سٹوری باقاعدہ ہم کسی موقع پر ڈسکس کر سکتے ہیں آپ کی. تو کیا تھا کہ وہ نمبروں والے اسٹوڈنٹ نہیں تھے، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ ان کی جو کلائنٹ کمیونیکیشن اسکلز ہے وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے، اور انہوں نے اس کو کیش کروایا اور ایک سکسیسفل سٹوریز ہے ان کی. اسی طرح سے بہت سارے ایسے آپ کو نظر آئیں گے جن کے پاس کوئی فارمولہ ہوتا ہے کس پوائنٹ آف. چلیں اسپورٹس کی اگر ہم بات لے لیں تو بہت سارے اسپورٹس مین آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جن کی ایجوکیشن جو ہے، جیسے پانڈیا کی میں مثال انڈیا کی اگر آپ کو دے دوں، کوئی خاص ایجوکیشن نہیں ہے. وہ جو میں نے اس کی آٹوبایوگرافی سنی ہے اس کے لحاظ سے تو اتنی غریب فیملی سے تھا کہ کھانے پینے کے لالے تھے ان کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلدی اس نے اس چیز کو گیٹ کر لیا کہ اسپورٹس کی اسکل اس کی بہت اچھی ہے. صحیح ہوگی. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں میرے پاس جو ہمارے ادھر بوسی ٹکڑے والا کہتے ہیں، جس کو ریڑھی پہ آوازیں لگا کر وہ بوسی ٹکڑے بیچا کرتا ہے، میں اس کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ انٹرویو شیئر کروں گا کہ آج سے 16-17 سال پہلے وہ اسی طرح سے بوسی ٹکڑے بیچا کرتا تھا سب کچھ. ابھی میری اس سے ملاقات ہوئی، والدہ کی ڈیتھ میں بھی وہ خیر افسوس کرنے کے لیے آیا، تو مجھے بتایا گیا کسی نے کہ کینٹ میں کروڑوں کا اس کا گھر ہے، 1 سے زیادہ اس کے بزنسز ہیں. تو میں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو، تو کہتے ہیں شیر شاہ کا
ایک بہت بڑا میں الحمدللہ وینڈر ہوں ان چیزوں کا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ اس نے بہت جلدی یہ چیز گیٹ کر لی کہ یہ اس کی اسکل ہے. صحیح ہوگی. اسی طرح سے میرے کیٹل فارم والے ہیں، وہ شخص جو تھا وہ وہاں پہ گوالا تھا، اور وہ وہاں سے ماشاءاللہ آج کیٹل فارم کا آنر ہے. غالباً 200-250 گائیں ہیں اس کے پاس. اسی طرح عید کے بچڑے تیار کرتا ہے. اس نے اس چیز کو گیٹ کر لیا کہ یہ والی اس کی اسکل جو ہے مینجمنٹ آف اینیمل، صحیح ہو کہ مینجمنٹ آف ہیومن، اور پھر آ جاتا ہے آپ کا مارکیٹنگ. یہ اسکل اس کی ہے. اس نے اس کو یوز کیا. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اس نے اس کو جج کر لیا. تو میں نے کہا 90% تو لوگوں کو پتہ ہوتی ہے اسکل. صحیح ہو گئی. یعنی کہ ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتی. 90% میں اسکلز ہوتی ہے. اب کیا جاتے ہیں 10% کے لیے. 10% نے کہا جی ہم نے یہ فارمولا آپ کا لگا دیا، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ ہماری کوئی اسکل ایسی ہے کہ جسے ابھی سے ہم کیش کروا سکیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی اسکل ہو، اسٹیچنگ کی ہو، ڈیزائننگ کی. اس کے بہت سے لڑکیاں ہمارے پاس آتی ہیں جو بہت اچھی ڈیزائنر ہوتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ان کی اسکلز ہے، اور نہ انہیں ان کو یوز کرنا آتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ ان کے لیے میرا مشورہ جو ہے یہ بھی بہت قیمتی مشورہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، 3 مہینے کا ٹرائل دینا ہے اپنی 1 by 1 اسکلز ساروں کو. سب سے پہلے آپ نے ایک اسکل اٹھائی، صحیح ہو گئی. آپ نے اس پر ورکنگ شروع کی، صحیح ہو گئی. اچھا، اسٹڈی کیا، یوٹیوب ویڈیوز دیکھی، آپ نے ورکنگ شروع کی. اب آپ نے چیک کیا کہ آپ کو سکسیس کتنی مل رہی ہیں. یعنی کہ 3 مہینے کے اندر 10 آپ نے پروجیکٹ کیے، تو 10 میں سے ملنے میں آپ کو کتنا وقت لگا، لوگوں کے رسپانس کیا آتے، لوگوں نے پیمنٹ کیسے کیا آپ کو. اگر آپ سے بہت متاثر ہوں گے تو ایڈوانس پیمنٹ پہ کام کروانا شروع کر دیں گے. اب کیا ہوا کہ آپ کو لگا کہ یہ نہیں، اس ریٹنگ پہ نہیں آئے، 60% والی ریٹنگ پہ آپ نہیں آئے، آپ چھوڑ کے دوسرے کی ایکسپیریمنٹ کریں گے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ کا سوال یہ ہوگا کہ ہم پوری زندگی کی ایکسپیریمنٹ ہی کرتے رہیں. اس کے لیے میرا مشورہ بہت پہلے ایک میں دے چکا ہوں. آپ کسی کے انڈر کام کریں، مینٹورشپ. وہ آپ کی اسکل کو چیک بھی کرے گا. میرے ساتھ ابھی کئی لڑکیاں موجود ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی جابز کیا کرتی تھی، آج ماشاءاللہ یہ ہے کہ میں نے ان کو اپنے ساتھ کام پر لگایا، ان کی اسکل فائنڈ کی. آج وہ اپنے بہت سارے پروجیکٹ کر رہی ہیں. ایک لڑکی ہے، اس کا اپنا پورا منی ہاسپٹل ہے. ایک لڑکی ہے وہ 3 اسکول چلا رہی ہے. ایک لڑکی ہے وہ اپنا پورا بوتیک چلا رہی ہے. الحمدللہ. تو وجہ کیا ہے کہ ہم نے یہ سارے جو آپ کے فارمولے تھے ان پہ بہت تیزی سے اپلائی کیے، اور پھر فائنڈ آؤٹ کر کے ان کے سامنے رکھتی ہے. صحیح ہے. تو آپ کیا کریں، ایکسپیریمنٹس کریں اس طرح سے. اب یہاں پر ہمارے ادھر بہت بڑی غلطی کیا کرتے ہیں، ہم ایک کی چیز کو کئی سالوں تک چلاتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ ہماری اسکل ہی نہیں ہوتی. اب یہاں پر آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کی وہ اسکل نہیں ہے تو آپ اس کو جتنا عرصہ دے دیں وہ اسی جگہ سٹیٹک رہے گی. تو آپ نے بہت جلدی اس کو چھوڑ کر اگلی اسکل پر چلے جانا ہے. ارد گرد دیکھنا شروع کریں. جو بھی کامیاب لوگ ہوں گے یقیناً وہ اپنی اسکل کو یوز کر رہے ہوں گے. تو پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسے اس اسکل کو فائنڈ کیا. اس لیے کہ ٹائٹل سینٹنس میرا کیا ہے انٹرپرینورشپ کے لیے، فرسٹ یو فائنڈ یور اسکل، دین یو شائن یور اسکل، دین یو سیل یور اسکل. تو اس کورس کے اندر زیادہ تر جو ہوگا، شروع کا لیکچر ہم نے بتا دیا ہاؤ ٹو فاؤنڈ یور اسکل. اب اگلا ہمارا یہ ہوگا ہاؤ ٹو شائن یور اسکل. اس کے بعد جو ہمارے اینڈ کے لیکچر ہوں گے وہ ہاؤ ٹو سیل یور اسکل. امید ہے آج کا لیکچر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھا لگے گا اس کے لحاظ سے کہ آپ نے اپنی اسکل کیسے فائنڈ کرنی ہے. اور اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہو کامنٹ باکس میں آپ ہمیں دے سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے اب وقت نکال کر اپنی ٹیم سے، میں نے کہا ہے جتنے بھی کوشچن آئیں اس چینل کو ہم ساتھ ساتھ گرو کرنے کے لیے ان تمام کے آنسر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.